لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد عالی وقار و دوست و بزرگوں، میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اکٹھا ہونے کا موقع دیا، اور آج ہم اپنی پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے۔ عالی وقار دوستوں بزرگوں، ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی ہمارا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جناب عالی، جو آج کے دن ہمارا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ اور میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو۔ وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام دوستو بزرگوں، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ، وہ موضوع جو اپنے بابا جان کے حکم سے اور موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق ایک موضوع لایا اور اسی نقطے کو سرنامہ کلام بناؤں گا۔ جناب عالی، کلام ہدام میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، سورہ العمران میں آیت نمبر 103 میں پروردگار فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میری رسی کو مضبوطی سے تھامو اور ایک جماعت بن جاؤ۔ جناب عالی، وہ رسی کون سی ہے کہ جسے تھاما جائے، اور وہ رسی پروردگار کی ہے جسے تھاما جائے۔ بظاہر وہ رسی نظر تو نہیں آتی جسے تھامنے کا حکم دیا، پھر یہ کون سی رسی ہے جسے تھاما جائے؟ امام جعفر صادق سے معلوم کر کے آتے ہیں کہ یہ رسی کون سی رسی ہے۔ جناب عالی، امام جعفر صادق ہیں کون؟ میرے بابا فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، فقہ حنفیہ کے رہنما، فقہ حنفیہ کے امام، فقہ حنفیہ کے قائد، ہم سب حنفیوں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے بابا فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ اے فقہ حنفیہ کے قائد، فقہ حنفیہ کے امام، آپ بتائیں کہ آپ نے جو زندگی گزاری، آپ نے دنیا میں
کتنی عمر آپ نے اس دنیا میں گزاری، آپ کی عمر کیا ہے؟ جناب عالی امام اعظم ابو حنیفہ نے اس شخص سے فرمایا جو شخص آپ کی عمر پوچھ رہا ہے، آپ نے فرمایا میری عمر 2 سال ہے۔ پوچھنے والے کو یہ بات عجیب لگی، عرض کرتا ہے حضور بات کیسی کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ کی عمر 2 سال۔ آپ فقہ حنفیہ کے بانی، آپ فقہ حنفیہ کے امام، اور آپ کہتے ہیں آپ کی عمر 2 سال۔ امام میں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری عمر وہی 2 سال ہیں جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے، بس میری وہی عمر ہے۔ وہ امام جعفر صادق، امام اعظم ابو حنیفہ جن کی صحبت میں رہے، امام جعفر صادق سے آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ایمان والو پروردگار کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ جناب عالی کتاب کا نام تفسیر رازی، جسے تفسیر کبیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کتاب جن کی ہے ان کا نام امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ آیت پڑھی امام جعفر صادق نے، پھر امام جعفر صادق نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی رسی کون سی ہے؟ کس رسی کو تھاما جائے؟ وہ کون سی رسی ہے جس کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے اس رسی کو تھامو؟ لوگوں بتاؤں وہ رسی کون سی ہے؟ لوگ عرض کرنے لگے حضور بتائیں نا تاکہ ہم اس رسی کو تھامیں۔ جناب عالی پھر امام جعفر صادق نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی جو رسی ہے جسے رب تھامنے کو کہہ رہا ہے وہ ہم سادات ہیں، ہم نبی کی آل ہیں، ہم آل بیت ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے تم آل بیت کا دامن تھامے رکھو، آل بیت کا دامن میری رسی ہے، تم اسے تھامے رکھو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لوگوں جو سادات سے غداری کرے گا، جو نبی کی آل سے غداری کرے گا، پروردگار اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ جناب عالی اتنی بڑی بات امام جعفر صادق نے کہی۔ امام جعفر صادق جناب عالی دعوے نہیں کرتے تھے، دلیل دے کر بات کیا کرتے تھے۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا، جس کتاب میں نقل کیا گیا جناب عالی وہ کتاب لکھنے والے علامہ نور الدین علیہ رحمہ ہیں۔ آپ اپنی کتاب مجمع الزوائد میں لکھتے ہیں، مجمع الزوائد 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جناب عالی یہ کتاب 10 جلدوں پر مشتمل، اور یہ کتاب کسی غیرے نے نہیں چھاپی، یہ کتاب بیروت والوں نے چھاپی ہے، 10 جلدوں پر مشتمل۔ اس کتاب کی 9ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 162 پر میرے جانان کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ میرے جانان نے فرمایا کہ لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لوگوں میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لوگوں میں تم میں 2 نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، لوگوں اسے تھام لو، اگر تم نے تھام لیا تم سے رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ لوگوں ایک کلام خدا ہے اور دوسری میری آل ہے، لوگوں اسے تھامے رکھنا، جب تم اسے تھامے رکھو گے تو تم حوض کوثر کے میدان میں مجھ سے ملاقات کرو گے۔ جناب عالی جس نے قرآن کو تھامے رکھا اور اہل بیت کے ساتھ سادات کے ساتھ غداری کی، جناب عالی میرے جانان اس سے ملاقات نہیں کریں گے۔ جس نے اپنا کردار کلام خدا جیسا رکھا اور جس نے نبی کی آل سے پیار کیا، اس سے رب بھی راضی ہوگا، رب کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ جناب عالی آج جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں
وہ نقطہ جناب عالی کسی عام ہستی کا نہیں، وہ ایک بہت بڑے مقام پہ فائز ہے۔ جناب عالی کسی عام شخصیت کا ذکر کرنے نہیں جا رہا، جناب عالی جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ مرد نہیں، وہ ایک خاتون ہے جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا نانا نبیوں کا امام ہے جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ جناب عالی اس کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جناب عالی جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار کی ہمشیرہ بہن ہے جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عابدہ ساجدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا کی لخت جگر ہے جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا بابا جناب عالی نبیوں کا نبی کا رسول کا داماد ہے جس کی بیٹی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا جناب عالی بابا تمام پیروں کلندروں کا پیشوا مولا علی مشکل کشا ہے۔ آپ کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ذکر کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں۔ جناب عالی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی سن پیدائش میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 5 ہجری کو آپ پیدا ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں نا زینب جو ہے وہ 6 ہجری میں پیدا ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں ارے نا حضرت زینب جب پیدا ہوئی وہ 10 ہجری تھا۔ جناب عالی کتاب کا نام بدایہ والنہایہ، بدایہ والنہایہ میں ابن کثیر دمشقی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کب دنیا میں تشریف لائی۔ سنو، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے میرے جانان کے ظاہری زندگی میں اپنے بچپن کو گزارا۔ جناب عالی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارکہ، آپ کی عمر مبارکہ 16 سال یا 17 سال تھی۔ میرے جانان نے فرمایا کہ رب نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح کروں۔ جناب عالی کتاب کا نام طبرانی معجم الکبیر کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کو نقل کرنے والے حضرت سلیمان بن احمد طبرانی علیہ رحمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے رب نے حکم دیا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کروں، اور میری بیٹی کا نکاح اللہ نے علی سے آسمانوں پر بھی پڑھوایا اور زمین پر مجھے بھی حکم دیا۔ اتنا بڑا مقام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ جناب عالی جب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح مولا علی مشکل کشا سے ہوا، نکاح ہونے کے بعد پروردگار نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ایک بیٹے سے نوازا، ایسے بیٹے سے نوازا جس کا نام تمام فرشتوں کا سردار آسمان سے لے کر آتا ہے۔ امام حسن کا نام جبریل جناب عالی آسمان سے لے کر آئے۔ اس کے بعد پروردگار نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دوبارہ بیٹے سے نوازا، دوسرے بیٹے کا بھی نام جناب عالی جبریل آسمان سے لا کے میرے جانان سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس کا نام آسمانوں سے آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر رحمت بھیجی۔ جب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر رحمت آئی تو جناب عالی اس وقت میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے۔ فاطمہ سلام اللہ
علیہ کے گھر رحمت آئی۔ جب آپ کے گھر رحمت آئی تو آپ نے مولا علی مشکل کشا داماد رسول فاتح خیبر جناب علی، آپ نے مولا علی سے فرمایا علی اپنی بیٹی کا نام رکھو، اللہ نے ہمیں رحمت سے نوازا۔ جناب علی مولا علی مشکل کشا کی شان میں گستاخی کرنے والوں سنو، مولا علی میرے جانان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ سے مولا علی فرمانے لگے نانا فاطمہ حضور آئیں گے، حضور میری شہزادی کا نام رکھیں گے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی علی میرے بابا جو ہیں وہ سفر پر گئے ہیں، پتہ نہیں کب آئیں، کب ہم اپنی شہزادی کا نام رکھیں۔ علی اپنی شہزادی کا نام رکھو، مولا علی کی محبت دیکھیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمانے لگے نا فاطمہ حضور جب بھی آئیں گے حضور میری شہزادی کا نام رکھیں گے۔ جناب علی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے انتظار میں تھے تو اتنے میں دھوڑ اڑنے لگی۔ جب مدینے میں دھوڑ اڑنے لگی لوگ دیکھنے لگے کہ یہ دھوڑ بیٹھے معلوم ہو کون آیا ہے۔ جناب علی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ دور بیٹھی معلوم ہوا میرے بابا نبیوں کے سردار تشریف لائے ہیں۔ جناب علی میرے جانان کا یہ عمل تھا، میرے جانان جب مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو سب صحابہ سے ملاقات کرتے، آخر میں فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے، مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے اور اپنے سفر پر گامزن ہو جاتے۔ پوچھنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ آپ پہلے صحابہ سے ملاقات کرتے ہیں، آخر میں اپنی لخت جگر فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد آپ سفر کرتے ہیں۔ میرے جانان نے فرمایا بات ایسی ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے آخر میں ملاقات اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ پورے سفر میں میری بیٹی کی تصویر میرے نگاہوں کے سامنے رہتی ہے۔ جناب علی جب میرے جانان مدینہ تشریف لاتے سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز تشکر ادا کرتے، اس کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے، اس کے بعد جا کے صحابہ اکرام سے ملاقات کرتے۔ جناب علی صحابہ فرماتے ہیں کہ کونین کے والی جب سفر سے آئے، کونین کے والی نے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز تشکر ادا کیا۔ ادا کرنے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں حضور کا آج چلنے کا انداز ہی جدا ہے، آج ہم حضور کے چلنے کے انداز کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر گئے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ماتھے مبارک کو حضور نے چوما، چومنے کے بعد جناب علی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی بابا اللہ رب العزت نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، بابا آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹی آئی ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی رحمت اپنی بیٹی اٹھا کر حضور کو پیش کی۔ جناب علی فاطمہ کی رحمت جو ہے وہ رحمت للعالمین کے ہاتھوں میں آئی۔ جناب علی جب فاطمہ کی رحمت حضور کے ہاتھ میں آئی، حضور نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا فاطمہ اپنی بیٹی کی صورت پر غور کیا ہے؟ فاطمہ سلام اللہ عرض کرنے لگی بابا اتنی فرصت ہی نہ ملی، راستے تنکتے تھے کب بابا آئیں گے، کب بیٹی کا نام رکھا جائے گا۔ میرے جانان نے فرمایا فاطمہ اپنی بیٹی کی صورت کو ذرا تنک۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں نے جب اپنی بیٹی کی صورت کو تنکا میں نے عرض کی بابا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میرے بابا نے پھر مجھ سے فرمایا فاطمہ دوبارہ تیرے گھر جو رحمت بن کے آئی ہے اسے
تنک جناب عالی فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں نے دوسری بار جو میرے گھر پہ رحمت بن کے آئی اسے دیکھا، مجھے سمجھ نہ آئی، میں نے عرض کی بابا نبیوں کے امام مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں تیسری بار میرے بابا نبیوں کے سردار نے مجھ سے فرمایا فاطمہ تجھے جو رب نے رحمت سے نوازا، تیری بیٹی کے شکل میں مجھے، تیری بیٹی کی صورت میں مجھے تیری ماں فاطمہ تیری ماں خدیجہ دکھائی دیتی ہے۔ جناب عالی اس کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے بابا کونین کے والی نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ بلند کیے اور پروردگار سے عرض کی پروردگار جس طرح اس بچی کی صورت فاطمہ کی ماں سے ملتی ہے، پروردگار تجھ سے عرض یہ ہے اس بچی کی سیرت بھی فاطمہ کی ماں جیسی ہو، جس طرح اس بچی کی صورت خدیجۃ الکبریٰ سے ملتی ہے، پروردگار تجھ سے عرض یہ ہے کہ اس بچی کی سیرت بھی خدیجۃ الکبریٰ سے ملے۔ جناب عالی دعا کرنے والا کون، اس کی دعا رد کیسے کی جائے گی؟ شکل میں بھی خدیجۃ الکبریٰ تھی، جناب عالی سیرت میں بھی پھر خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ جناب عالی فاطمہ سلام اللہ علیہا عرض کرنے لگی بابا اب نام رکھیں، میری بیٹی کا نام تو رکھیں۔ بابا میری بیٹی کا نام نہیں رکھا گیا، بابا آپ میری بیٹی کا نام رکھیں۔ جناب عالی میرے جانان نے فرمایا فاطمہ تیری بیٹی کا نام جبریل پہلے ہی میرے پاس لے آیا تھا، تیری بیٹی کا نام فرشتوں کا سردار، بیت المعمور کا خطیب، تمام نبیوں کا صحابی پہلے ہی میرے پاس لے آیا تھا۔ فاطمہ تیری بیٹی کا نام جبریل نے جو مجھے بتایا، تیری بیٹی کا نام زینب ہے۔ جناب عالی زینب کے معنی کیا ہے؟ زینب کا ایک معنی جناب عالی خوبصورت ہے، زینب کا دوسرا معنی خوشبو ہے، زینب کا تیسرا معنی مصیبت زدہ ہے۔ مصیبت زدہ کس وجہ سے جناب عالی؟ صرف اس وجہ سے کہ کربلا کا میدان لگنا تھا اور زینب نے اپنے صبر کا امتحان دینا تھا۔ جناب عالی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے نام کا مطلب جو ہے امینت اللہ بھی ہے۔ امینت اللہ آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کربلا میں امام حسین کی امانتوں کو سنبھالنا تھا۔ امام حسین کی امانتیں کس کی تھی؟ امام حسین کی امانتیں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تھی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی امانتیں کس کی تھی؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی امانتیں میرے جانان کی تھی۔ میرے جانان کی امانتیں کس کی تھی؟ میرے جانان کی امانتیں رب کی تھی جو کربلا کے میدان میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے سنبھالنی تھی۔ جناب عالی اس طرح مولا علی مشکل کشا کو پروردگار نے اور بھی بیٹیاں دی اور بھی اولاد دی۔ جناب عالی حضرت مولا علی مشکل کشا کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم، ایک بیٹی کا نام رقیہ، تیسری جو بڑی بیٹی ہے ان کا نام جناب عالی حضرت زینب ہے۔ زینب کو زینب کبریٰ بھی کہا جاتا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نسبت سے زینب کبریٰ بھی کہا جاتا تھا، حضرت عائشہ کی نسبت سے زینب صدیقہ بھی کہا جاتا تھا، اور حضرت بطول کی نسبت سے زینب بطول بھی آپ کو کہا جاتا تھا۔ جناب عالی مولا علی مشکل کشا جب اپنے بچوں کو بلایا کرتے تو آواز دیا کرتے یا حسن اے حسن بابا بلا رہا ہے، یا حسین اے حسین بابا بلا رہا ہے، یا کلثوم اے کلثوم
کلثوم تیرا بابا علی تجھے بلا رہا ہے، یا رقیہ اے رقیہ تیرا بابا تجھے بلا رہا ہے۔ لیکن نوٹ کیجئے گا، جب مولا علی مشکل کشا، فاتح خیبر، داماد رسول، پیرو قلندروں کے پیشوا جناب عالی مولا علی مشکل کشا حضرت زینب کو بلایا کرتے تو آپ فرمایا کرتے یا قرۃ العین المرتضی، اے مرتضیٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک، تجھے مرتضیٰ بلا رہا ہے۔ جناب عالی اتنی محبت آپ حضرت زینب سے کیا کرتے۔ حضور کے پاس حضور کا ایک عاشق آیا اور آ کر سونے کی انگوٹھی دی، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کو تحفہ دینے آیا ہے، آپ کو ہبہ کرنے آیا ہے۔ میرے جانان نے فرمایا یہ مجھے تحفہ دیا ہے سونے کی انگوٹھی۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کے لیے لایا ہے۔ جناب عالی سب جانتے ہیں شریعت محمدی میں مرد پر سونا حرام ہے۔ میرے جانان نے سونے کی انگوٹھی اٹھائی، اپنے گھر گئے۔ جب اپنے گھر تشریف لے کر گئے، میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی تمام خاتونوں کو جمع کیا۔ تمام خاتونوں کو جمع کرنے کے بعد میرے جانان نے فرمایا اے اہل بیت کی خاتونوں، اے اہل بیت کی بچیوں، یہ انگوٹھی سونے کی ہے اور مجھے کسی نے دی ہے۔ میں یہ انگوٹھی اپنی آل میں سے، اپنی اہل بیت میں سے اسے دوں گا جو سب سے زیادہ مجھے عزیز ہوگی، جو سب سے زیادہ مجھے پیاری ہوگی۔ اس وقت زینب سلام اللہ علیہا کی عمر 6 سال یا 7 سال ہے۔ جناب عالی کتابوں میں لکھا حضرت زینب کو میرے جانان نے اپنی گود مبارک میں اٹھایا اور وہ سونے کی انگوٹھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو پہنائی۔ میرے جانان نے یہ نہ فرمایا کہ اس انگوٹھی سے زینب تیرا ہاتھ اچھا لگ رہا ہے، میرے جانان نے فرمایا اے زینب یہ انگوٹھی تیرے ہاتھ میں اچھی لگ رہی ہے۔ اتنا پیار جناب عالی میرے جانان اپنی نواسی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا کرتے تھے۔ جناب عالی ایک مقام پر لکھا گیا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی عمر مبارکہ 6 سال یا 7 سال، حضرت زینب کے سر مبارک سے دوپٹہ نیچے ہوا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا جا کے حضرت زینب سے فرماتی ہیں زینب آج تو یہ غلطی ہو گئی کہ تیرے سر سے دوپٹہ نیچے آ گیا، زینب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ عمر 6-7 سال ہے، پردے کا گھرانہ اتنا پابند ہے، اے عورت مارچ کرنے والوں، میرا جسم میری مرضی کے ترانے اپنے والوں، زندگی گزارنی ہے تو زینب سلام اللہ علیہا جیسی گزارو۔ آج جناب عالی صدیاں گزر گئی، زینب سلام اللہ علیہا کا نام لیا جاتا ہے تو عقیدت و احترام سے آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ جناب عالی جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہو، اس واقعے کو نقل کرنے والی ایک خاتون ہے جن کا نام جناب عالی ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن بنت اشاکی المصری ہے۔ آپ اپنی کتاب میں فرماتی ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی عمر مبارکہ 6-7 سال ہی ہے۔ آپ میرے جانان کے پاس آ کے میرے جانان کے سینے پر بیٹھ کے عرض کرتی ہیں ننھی ننھی زبان سے نانا جان آپ کے پاس آپ کے صحابی آتے ہیں، نانا آپ کے پاس آپ کے عشاق آتے ہیں، نانا آپ کے پاس آپ سے محبت کرنے والے آتے ہیں، نانا خواب لاتے ہیں، خواب کی تعبیریں لے جاتے ہیں، نانا آج نواسی خواب لائی ہے، نانا آج نواسی اپنے
آپ کی تعبیر کو جاننا چاہتی ہے، نانا آج جلال میں نہ آنا، نانا آج غصہ نہ کرنا، آج آپ کی نواسی آپ کے پاس خواب لائی ہے۔ جناب عالی میرے زانان نے فرمایا بتا زینب کیا خواب لائی ہے میری نواسی؟ حضرت زینب عرض کرنے لگی نانا جان خواب دیکھا، بیابان علاقہ ہے، بیابان جگہ ہے، نانا کچھ جو اس جگہ پر موجود نہیں، ہوا چلتی ہے، ہر چیز کو درم برم کر کے رکھ دیتی ہے۔ جناب عالی میرے جانان نے فرمایا اے زینب تجھ سے ایک ایسا امتحان لیا جائے گا کہ اس امتحان میں تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ پھر جناب عالی خاتون جنت کی لخت جگر نے صبر کر کے دکھایا۔ جناب عالی آپ نے دکھایا کہ صبر کیسا ہوتا ہے۔ جناب عالی امام زین العابدین امام حسین کے لخت جگر اپنی پھپھی حضرت زینب کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے میں نے اپنی پھپھی حضرت زینب کو کبھی نماز قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تاریخ گواہ ہے میں نے اپنی پھپھی حضرت زینب کو تہجد کی نماز قضا کرتے ہوئے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے تاریخ گواہ ہے میں نے اپنی پھپھی کو کربلا کے میدان میں جہاں اہل بیت پر ظلم و ستم کیا گیا، جہاں اہل بیت پر قیامت آ کر ٹوٹی، وہاں پر بھی میں نے اپنی پھپھی کو نماز قضا کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ جناب عالی آپ نے فرمایا قیامت آ گئی لیکن میں نے اپنی پھپھی کو نماز قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ظاہری ہوا، مولا علی مشکل کشا نے دوسرا نکاح کیا، ام بنین نے آپ کی پرورش کی، پرورش کرنے کے بعد حضرت زینب کا نکاح کرایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ جب آپ کا نکاح کرایا گیا، آپ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کے ساتھ، حضرت عبداللہ آپ کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جب کھانا کھاتے تو کہتے اے زینب اس کھانے میں تیری ماں کے کھانے کا ذائقہ آ رہا ہے، اس کھانے میں فاطمہ کے ذائقے کا اس کھانے میں فاطمہ کے کھانے کا ذائقہ آ رہا ہے۔ جناب عالی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جب تجارت کے لیے جاتے اپنی زوجہ حضرت زینب کے لیے طرح طرح کی چیزیں لایا کرتے۔ حضرت زینب نے اپنے پاس کچھ نہ رکھا، تاریخ گواہ ہے حضرت زینب جناب عالی سب کچھ اپنے نانا کی آل میں تقسیم کر دیا کرتی تھی، سب کچھ اپنے نانا کی آل کو دے دیا کرتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جناب عالی حضرت زینب نے اور اہل بیت نے جناب عالی امتحان میں آپ کھڑے رہے، صبر و استقلال کے منبع بنے رہے۔ جناب عالی پھر وہ وقت آیا کہ کربلا کا میدان لگا، یزیدیوں نے جناب عالی حسینی لشکر پر ظلم و ستم کیا۔ پھر وہ وقت آیا حضرت امام حسین جب سواری پر تشریف فرما ہونے لگے، حضرت زینب عرض کرنے لگی بھیا آج بہن کچھ مانگتی ہے، بھیا آج تک زینب نے آپ سے کچھ نہ مانگا لیکن آج ایک بہن بھائی سے کچھ مانگتی ہے، کیا مانگا ہوگا؟ آج کی طرح جناب عالی بہن نے کہا ہوگا بھائی دے، باپ کی جائیداد میں میرا بھی حق ہے، میرا بھی حصہ ہے، لا دے میرا حصہ، باپ جو ترکہ چھوڑ کے گیا میں اس کی بیٹی ہوں، میرا بھی حصہ دے۔ لیکن جناب عالی حضرت زینب سے امام حسین نے فرمایا مانگ زینب، کیا مانگتی ہے؟ میدان کربلا کا ہے لیکن جو مانگے گی عطا کروں گا، کیا مانگتی ہے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بھیا میرے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حضرت اون ہے، دوسرے کا نام حضرت محمد بن عبداللہ جعفر طیار ہے، میں چاہتی ہوں میرے بھائی آپ پر اور ہمارے نانا کے دین، میرے بیٹے آپ پر اور ہمارے نانا کے دین پر قربان ہو جائے۔ امام حسین نے فرمایا نانا زینب تیری گود اجڑ جائے گی۔
حضرت زینب نے فرمایا گود کی پرواہ نہیں بھائی، روز محشر نانا جان کے آگے حاضر ہوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی؟ سیدہ خاتون جنت اپنی ماں کے پاس حاضر ہوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی؟ پیرو کلندروں کے پیشوا اپنے بابا کے پاس حاضر ہوں گی، بابا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ جناب عالی آج تاریخ نئے الفاظ کو رقم کرنے والی ہے، نئے جملوں کو رقم کرنے والی ہے۔ جب حضرت آن اور حضرت محمد جناب عالی آپ آئے لڑنے کے لیے تو ماں آج نئے الفاظ کہتی ہے۔ آج کل کی ماں جب اولاد کو گھر سے باہر نکالے لڑنے کے لیے، کام کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو ماں کہتی ہے بیٹا خیر سے جاؤ اور خیر سے آ۔ جناب عالی حضرت زینب نے تاریخ میں نئے جملے رقم کروائے۔ حضرت زینب فرمانے لگی بیٹو خیر سے جاؤ، یا غازی بن کے آؤ یا شہید ہو کر آؤ۔ جناب عالی حضرت اون اور محمد اپنے ماں کے نانا کے دین کے لیے لڑتے لڑتے صدا بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں ہم نواسے حیدر کرار کے ہیں اور ہم پوتے جعفر طیار کے ہیں، آؤ ہمارا مقابلہ کرو۔ جناب عالی یزیدیوں نے آپ پر حملہ کیا، جب آپ دونوں پر حملہ کیا گیا یزیدی ٹھاٹے مارتے رہے، آ حسین اپنے بھانجوں کو اٹھا کر لے جا، آ حسین اپنے بھانجوں کے جسم کو اٹھا کر لے جا۔ جناب عالی پھر امام حسین اپنے بھانجوں کے جسم مبارکہ کو اٹھا کر خیموں کی جانب لائے تو سیدہ زینب نے اپنے ایک بچے کا چہرہ مبارک اپنی ایک گود میں رکھا، اپنے دوسرے بچے کا چہرہ مبارک اپنی دوسری گود میں رکھا۔ سیدہ زینب اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی مجھے معلوم ہے آج تم نے میرے نانا سے کوثر کا جام پیا ہوگا، میرے نانا کو بھی میرا سلام کہنا۔ سیدہ زینب نے خون سے جناب عالی لت پت ہاتھوں کو بلند کیا اور پروردگار سے عرض کرنے لگی پروردگار میرے بچوں کی اور میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر اور میرے نانا کی امت کی مغفرت فرما، میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ آج نبی کے آل پر ظلم ہو رہا ہے لیکن نبی کی آل پھر بھی اسی امت کو یاد رکھ رہی ہے کہ نانا میں پروردگار میرے نانا کی امت کی مغفرت فرما۔ جناب عالی پھر امام حسین جب یزیدیوں سے لڑنے گئے تو حضرت زینب نے فرمایا اے حسین جب تک تو ہے زینب زینب رہے گی، تیرے بعد زینب حسین کا کردار بن کے آئے گی، تیرے بعد زینب حسین کا کردار بن کے آئے گی۔ جب امام حسین کو شہید کیا گیا جناب عالی لٹا پٹا قافلہ جا رہا ہے ابن زیاد کے پاس کوفہ میں ملک شام میں حضرت زینب نے خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا تاریخ گواہ ہے ہر کوئی کہنے لگا کہ دوبارہ سے کہیں کوفہ اور شام میں حیدر کرار آ گئے ہیں، ایسی آواز تھی کہ ہر کوئی کہنے لگا کہیں دوبارہ مولا علی آ گئے ہیں۔ جناب عالی حضرت زینب کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد لعین پلید ذلیل حرامی انسان جناب عالی کہنے لگا بتاؤ یہ لڑکی کون ہے، عورت کون ہے؟ کہا گیا یہ نبیوں کے امام کی نواسی ہے، کہا گیا یہ خاتون جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہا گیا یہ پیرو کلندروں کے پیشوا مولا علی کی بیٹی ہے۔ جناب عالی ابن زیاد ہنس کے کہتا ہے زینب آج ہم جیت گئے، حسین ہار گیا۔ جناب عالی پھر حضرت زینب نے جب اپنی زبان سے گفتگو کی ہر اینٹ ساکت ہو گئی، ہر جگہ خاموش ہو گئی، پھر بولی نبی کی نواسی اور کلام کیا، فرمانے لگی ابن زیاد جیتا وہ ہے جس کا سر بلند
ہو، ہارتا وہ ہے جس کے سر نیچے ہو، جیتتا وہ ہے جس کا سر بلند ہو۔ ابن زیاد آج میرے بھائی حسین کا سر تیرے یزیدی اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ ابن زیاد آج تو کہتا ہے تو جیتا، ابن زیاد حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی یہ ساری قربانی ایک شاعر نے دیکھی، شاعر بے قابو ہو کر کہنے لگا، شاعر کہتا ہے زینت زینب امانتوں کی امانت کا نام ہے، زینب ابو طالب کی طہارت کا نام ہے، زینب امانتوں کی امانت کا نام ہے، زینب ابو طالب کی طہارت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے۔ شاعر کہتا ہے مانا وجود شام پوری ہوئی کربلا، زینب اگر نہ ہوتی تو ادھوری ہوتی کربلا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ